السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے ہم نئے باب کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور باب الغسلی و حکم الجنوبی کے اندر جو احادیث مذکور ہیں، ان احادیث کو ہم اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ویڈیو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں۔ ہم سب یا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے تو اس پر عمل بھی کرے۔ اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو اس پر عمل کرے، کیونکہ ایک مسلمان کے سامنے، ایک ایمان والا، ایک مومن شخص کے سامنے جب کوئی احادیث آتی ہے، کوئی قرآنی آیت آتی ہے، تو اس پر عمل بجا لاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے وہ۔ تو کوئی بھی احادیث اگر آپ کے سامنے گزرے اور اگر آپ کو مسئلہ پیش آئے تو آپ اس پر عمل کریں۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے حدیث کہہ رہی ہے اس طریقے سے آپ عمل کریں۔ پچھلے 2 حدیثوں کے اندر ہم نے سب سے اہم مسئلہ جانا۔ ایک تو احتلام ہونے کی صورت میں آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور ایک جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، یعنی جب بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرے، اپنا جو عضو تناسل ہے، جو مرد کا شرمگاہ ہے، جو عضو تناسل جسے بولتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے 4 جو ٹانگ ہے، اگر ٹانگ کے درمیان ہی ہے، بس اس کا جو حشفہ ہے، مطلب کہ جو شرمگاہ کا جو سب سے چھوٹا جو ایک حصہ ہوتا ہے جسے کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجیے شرمگاہ کا کچھ حصہ ہی بیوی کے شرمگاہ میں داخل ہو جانا، یہ غسل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے شرمگاہ میں اپنا جو شرمگاہ ہے، عضو تناسل، اگر اس کو داخل کرتا ہے، گرچہ تھوڑا ہی داخل ہوا ہو، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، گرچہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ لیکن ایک چیز ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ اگر احتلام کی صورت میں، احتلام یعنی آدمی خواب دیکھ رہا ہے، ابھی جو حدیث آئے گی یہ حدیث احتلام کی صورت میں ہے، تو جب بھی انسان احتلام اس کو ہو جائے یا منی شہوت سے خارج ہو، دیکھیے 2 چیز ہوتا ہے، ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری، ایک نارمل اگر آدمی ایسے خواب وغیرہ یا کسی طریقے سے سوچ کر اگر منی انزال ہو رہا ہے، نکل جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک صورت ہے بیوی سے ہم بستری، کیا اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے بیوی سے، تو اس کے اندر یہ خاص مسئلہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے جو مطلب کہ ہم بستری کر رہا ہے، منی نکلے یا نہ نکلے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، منی نکلے یا نہ نکلے، شرمگاہ داخل ہو چکا ہے بیوی کے شرمگاہ میں، اب اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، اب وہ غسل کرے گا۔ اب رہا مسئلہ جو جس کو احتلام ہوا، اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ ذہن کے اندر ہمیشہ بیٹھائے رکھیں۔ تو آج کے جو حدیث کے راوی ہیں وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہیں؟ ان کے تعلق سے ہم پہلے بتا چکے ہیں، یہاں پر مختصر آپ جان لیں کہ ام سلمہ، ان کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ یہ 84 سال کی عمر پائی اور 63 ہجری میں یہ وفات پا گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات 58 ہجری کو ہوئی۔ 58 ہجری میں ابو ہریرہ کی جب وفات ہوئی اور ام سلمہ کی وفات 63 ہجری میں ہوئی، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ام سلمہ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھائی؟ تو یہ فیک ہے،
جو گوگل وغیرہ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی، یا بعض دیگر کتابوں میں وہ غلط ہے۔ ام سلمہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے مذکور ہی نہیں ہے، اگر مذکور بھی ہوگا تو میرے تحقیق کے مطابق مجھے نہیں ملا، کیونکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا اس سلسلے میں نے تفتیش کیا تو نہیں ملا کہ کس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امپاسبل ہے۔ ابو ہریرہ تو 58 ہجری میں وفات پائے، تو یہ محال ہے، تو اس لیے ہم اس قول کو رد کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس قول کو ہم نہیں مانتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بہت ایک طریقے سے حدیث کی جانکار اور فقہ میں بہت مہارت ان کو حاصل تھا، دین شریعت کی تعلیم علم ان کے پاس بہت تھا، اس لیے انہیں کہا جاتا تھا دین کے علم کا خزانہ ان کے پاس ہے۔ مروان بن حکم کہتے تھے کہ نبی کی بیویوں میں ام سلمہ عائشہ کو چھوڑ کر، یا سیدھے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کی بیویوں کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور سے مسئلہ کیوں پوچھیں، گویا ان کا اشارہ انہی تو بیویوں کی طرف تھا کہ یہ دو بیویاں کچھ مختصر نہیں جانتی بلکہ بہت جانکار تھیں، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم محدث ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہت فضیلت ہے، ان سے تقریباً 378 احادیث ان سے مروی ہے تقریباً۔ تو یہ ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں، ان کی شادی اس سے پہلے ایک ابو سلمہ سے ہوئی، ان کے شادی میں بھی ایک مصلحت ہے، اب میں مختصراً ذکر کروں۔ ابو سلمہ کی جب وفات ہوا تو ام سلمہ بہت اداس ہو گئیں، کہنے لگیں کہ ابو سلمہ مجھے بہت چاہتے تھے، اب میرا شادی یعنی اگر کسی سے ہوتا تو ابو سلمہ سے بڑھ کر مجھ سے کوئی محبت کرنے والا کوئی شوہر نہیں مل سکتا۔ ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ابو سلمہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اب ان کے علاوہ مجھ سے کوئی بھی اگر شادی کر رہا تو زیادہ محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ام سلمہ کا صرف کہی ہوئی بات تھی، بہت ہی اداس ہوئی، شوہر انہیں ابو سلمہ ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو پھر کچھ مہینوں بعد یا کچھ دنوں بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا شادی کا۔ اب یہاں پہ ایک نوٹ میں بتا دیتا ہوں، سب سے اہم بات کہ دیکھیے ابو سلمہ کی جب وفات ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مطلب کہ محبت کے عالم میں اتنے مطلب کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو کھو بیٹھی، بہت دور ہوتی تھی، تو اس موقع پر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ جب کوئی انسان وفات پایا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اگر یہ کوئی دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے اس کو بہتر اجر دیتا ہے۔ تو ام سلمہ کہتے تھے مجھ سے میرے شوہر سے بڑھ کر کوئی شوہر نہیں مل سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر انہیں نصیب ہوا جب انہوں نے وہ دعا پڑھ لیا۔ تو میں کہوں گا کہ جب بھی اگر کوئی تکلیف ہو، جب بھی کسی طریقے سے کوئی پریشانی آئے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بہتر آپ کو بدلا دے گا۔ ٹائم زیادہ ہو جا رہا ہے، میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں لیکن بہت اہم بات تھی اس لیے بتانا ضروری تھا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ان ام سلیم، کہ بے شک ام سلیم۔ ابھی ام سلیم کون ہے؟ اب یہ تھوڑا سا آپ جان لیجیے، یہ ام سلیم جو ام سلیم ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ٹھیک، یہ انس بن مالک کی والدہ ہیں، اور ام سلیم ان کا اصل نام رمیسہ بنت ملحان ہے، ان کی کنیت ام سلیم ہے، یہ انصاریہ ہیں، اللہ کے رسول کے خادم انس بن مالک کی والدہ ہیں، یہ قبیلے بنی نجار سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا پہلا جو نکاح ہوا مالک بن نضر سے ہوا۔ اب ان کے نکاح میں بھی ایک مصلحت تھا، جب ان کا نکاح ہو گیا تو انہوں نے مالک بن نضر کے سامنے اسلام قبول کی، تو جب اسلام قبول کی تو مالک بن نضر غصے سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے،
غصے سے گئے ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہیں پر وہ وفات پا گئے۔ ان کے بعد مالک بن نضر کے بعد آپ کا نکاح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، جن سے عبداللہ پیدا ہوئے اور ابو عمیر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ یہ دو اولاد ان سے ہوئے ابو طلحہ سے۔ اور جو مالک بن نضر کے بعد مالک بن نضر سے جو اولاد ہوا وہ جیسے انس ہیں اور برہ رضی اللہ عنہما، یہ دو صحابی مالک بن نضر جو سب سے پہلے شوہر تھے ان سے ہوئے، اور پھر جب ابو طلحہ سے شادی ہوا تو ان سے عبداللہ اور ابو عمیر رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی۔ ان کے وفات کے تعلق سے کوئی مذکور نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ہے کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ عثمان غنی کی دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ عثمان غنی کی دور خلافت میں ان کا وفات ہوا، کب ہوا یہ پتہ نہیں، کس ہجری میں ہوا یہ پتہ نہیں۔ تو یہ ام سلیم یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ تو ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک ام سلیم وہی امرأۃ، یہ عورت ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یعنی ابو طلحہ کی بیوی ہیں۔ قالت کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحی نہیں شرماتا من الحق کی حق سے، یعنی اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ فہل تو کیا علی المرأۃ عورت پر الغسل غسل ہے، کیا عورت پر غسل ہے اذا احتلمت جب اس کو احتلام ہو جائے۔ قالا تو آپ نے کہا نعم ہاں، اذا رأت الماء جب وہ پانی کو دیکھ لے، الحدیث اور آگے مذکور اور حدیث ہے، متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ کیا عورت کے اوپر بھی غسل ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اگر وہ پانی دیکھ رہی ہے، جیسے آدمی کو احتلام ہوتا ہے آدمی کو، تو جب پانی کو دیکھے گا تب اس کے اوپر غسل واجب ہے نا، یا اس کو کچھ بھی نشانی مل جائے کہ ہاں منی کا خروج ہوا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ لیکن اگر عورت ہے تو اگر عورت بھی دیکھ لیتی ہے، نیند سے بیدار ہوئی، اس نے دیکھا کہ میرے کپڑے پر یہ کچھ پانی وغیرہ کے نشانات ہیں، کچھ احتلام کے نشانات ہیں، پانی نکلا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو گیا، اب وہ غسل کرے گی۔ یہ متفق علیہ، یہ حدیث یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث دیکھ لیجیے مختصر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ام سلیم کے بیٹے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ جب والدہ کا ذکر ہوا تو اب بیٹے کا بھی ذکر ہو جائے، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ان کے تعلق سے ہم بتا چکے ہیں، اللہ کے رسول کے خادم رسول ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے 10 سال خدمت کیے۔ ان کے تعلق سے ہم نے بتا دیا ہے، ٹائم بہت ہو چکا ہے، اس لیے ان کے تعلق سے اب ہم نہیں بتا رہے ہیں۔ قال یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فی المرأۃ عورت کے بارے میں، عورت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا، تارا فی منامیہا ما یر الرجل، فی المرأۃ عورت کے بارے میں کہا کہ ترا جب وہ دیکھے، فی منامی اپنے خواب میں، ما یر الرجل جیسا آدمی خواب میں دیکھتا ہے، یعنی جس طریقے سے آدمی اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ اس سے اپنی شہوت پورا کر رہا ہے، اپنی خواہشات پورا کر رہا ہے، جنسی تعلقات مطلب کہ کچھ سیکس کر رہا ہے، یا کوئی بھی مطلب کہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، یعنی اپنی شہوت پورا کر رہا ہے۔ قالا تو کہتے ہیں کہ فی المرأۃ، پھر سے دیکھیے، فی المرأۃ اللہ کے نبی نے عورت کے بارے میں کہا، ترا جب وہ دیکھے، فی منامی اپنے خواب میں، جس طریقے سے آدمی دیکھتا ہے، یعنی ایک عورت ہے جو سوئی ہوئی ہے اپنے خواب کے اندر، وہ چیز دیکھ رہی ہے جس طریقے سے آدمی دیکھتا ہے، گویا کہ عورت اپنے خواب کے اندر یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مطلب کہ اس کے شرمگاہ کے ساتھ کوئی مزے لے رہا ہے، یا کوئی مطلب کہ اس کے ساتھ اس کی خواہشات پوری کر رہا ہے۔ تو جس طریقے سے آدمی دیکھتا ہے اسی طریقے سے اگر عورت بھی دیکھے
قال تو کہتے ہیں تغتسل، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، وہ غسل کرے گی۔ متفقون علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم نے کچھ زیادہ کیا ہے۔ فقالت کہتی ہیں ام سلیم، ام سلیم نے ام سلیم کہتی ہیں کہ حل یکون ھذا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس طریقے سے آدمی کو احتلام ہوتا ہے کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ قال، تو آپ نے کہا نعم، ہاں، فمن این یکون الشبہ، فمن این، تو کہاں سے یکون ہوتا الشبہ متشابہت، یعنی اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ایک اولاد پیدا ہوتا ہے تو کبھی کبھار ماں کے ماں کے جو چہرہ ہے ماں کے متشابہت ہوتا ہے، ماں سے اس کا چہرہ ملتا ہے، کبھی باپ سے ملتا ہے، تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب عورت کا منی اور جب مرد کا منی یہ دونوں مل جائیں۔ اگر عورت کا جو کہ منی ہے اگر وہ غالب ہو گیا، یعنی جو ایک انڈے کی شکل میں ہوتا ہے، اگر اس میں پہلے چلا گیا تو عورت کے شکل میں، عورت کے کہ چہرے کی شکل میں اولاد ہوتا ہے، اور اگر مرد کے جو منی ہے اگر وہ پہلے غالب آ گیا، پہلے جو انڈے کی شکل میں رہتا ہے اگر وہ پہلے چلا گیا تو اس صورت میں مرد کے شکل میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں حدیث یہی بتانا چاہتے ہیں کہ عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہے، وہ غسل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور حدیث کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔